وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تمام رسولوں کی شریعتیں اگرچہ مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے، توحید سب میں مشترک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل بنایا، دوست، محبوب، یہ سب الفاظ دوستی پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ایسی دوستی جو صرف ایک شخصیت سے ہو سکتی ہے، زیادہ سے نہیں ہو سکتی، جو بہت ہی گہرا دوست ہو، جس کی کوئی بات رد نہ کی جا سکتی ہو، جو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، وہ درجہ خلت کا درجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں اپنے دوست ابو بکر صدیق کو خلیل بنا لیا ہوتا۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن میں نے یہ درجہ اپنے رب کو دیا ہے، اللہ کی مخلوق میں میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوں اور اللہ میرا خلیل ہے۔ یہ درجہ اتنا اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دیا؟ فرمایا ہم نے ان کو چند پیپر پیش کیے تھے، امتحانات لیے تھے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے پورے نمبر لیے۔ کہا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اپنا کنفرم کرنے کے بعد فرمایا میری اولاد میں بھی امام بنا دے۔ کہا ٹھیک ہے، ان میں بھی امام بنائیں گے، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، ان کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلتیں، اللہ کی محبتیں، اللہ کی امامتیں، یہ رب ذوالجلال کی کمال، طاعت اور فرما برداری کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں اور عنایتیں اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ میری بات آپ نے سن لی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں امام بناؤں گا، اللہ فرماتے میں نے آپ کو دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ سارے مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال درجے کی فرما برداری اور طاعت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے حاصل نہیں ہوتے۔ بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن آج معاشرے کے لوگ اس سے بھی کہیں سادہ ہیں کہ ان کو یہ سادہ بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کا ولی اس کو سمجھتے ہیں جو اللہ کا باغی ہو۔ کہیے غلط کہتا ہوں؟
جو نماز نہ پڑھے، جو گندا رہتا ہو، جو نہاتا نہ ہو، جو بدبودار ہو، جو کپڑوں سے بے نیاز ہو، جو مکھیوں کا یار ہو، سر میں نہ نہانے کی وجہ سے بال اس کے جڑ چکے ہوں، اس کو اللہ کا ولی مانا جاتا ہے۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں میرا ولی وہ جس کو میں نے 4-5 پیپر پیش کیے، وہ ان میں پورے نمبر لے کر پاس ہوئے، ہم نے ان کو یہ مرتبہ دے دیا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ولی ہیں، اللہ کے مقابلے میں شیطان ہے، اس کے بھی ولی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن تمہارے دوست ہیں، اور کہا واللہ ولی المتقین، اللہ تقوی والوں کا دوست ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، او میرے دوستوں، میرے ولیوں، میرے طاعت اور فرما برداری کرنے والوں، تم شیطان سے مت ڈرا کرو، وخافونی، مجھ سے ڈرا کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ آج پر دوبارہ غور کرو، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے جو اپنے اولیاء کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ شیطان کے بھی اولیاء ہیں، اللہ کے بھی اولیاء ہیں، شیطان کے بھی اولیاء ہیں۔ اللہ والے اللہ سے ڈرتے ہیں، شیطان کے اولیاء شیطان سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ بھی طرفہ تماشا ہے کہ شیطان کے اولیاء رحمان سے نہیں ڈرتے، اور رحمان کے اولیاء شیطان سے نہیں ڈرتے۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ بلی گزر گئی ہے تو اب نہ جانے کیا ہو جائے گا، یہ کوا آ کر کے بیٹھ گیا ہے تو نہ جانے کیا مطلب نکلے گا، یہ ہتھیلی میں کھجلی ہو گئی ہے تو نہ جانے کیا معنی ہوگا، اور یہ کبوتر ادھر سے ادھر چلا گیا اب کیا مطلب ہوگا، یہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا تو یہ فلاں عورت جب کے گھر اولاد نہیں یہ آ گئی تھی تو اب میرے گھر میں کیا مصائب آ جائیں گے۔ یہ ساری سپرسٹیشنز، یہ توہمات، یہ شیطان کے اولیاء شیطان سے ڈرتے ہیں، اور رحمان کے اولیاء رحمان سے ڈرتے ہیں۔ رحمان والے شیطان سے نہیں ڈرتے، شیطان والے رحمان سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو اس کی طاعت کیے ہوتے، اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے اس کی فرما برداری کیے ہوتے، اس کی طاعت اور فرما برداری نہیں کرتے۔ ان سے کہہ دو کہ یہ جو تم اللہ کی بغاوت کر رہے ہو اس سے بعد آ جاؤ، وہ کہتے ہیں ہماری بھینس مر جائے گی، ہمارا بازو شل ہو جائے گا، ہمیں یہ نقصان ہو جائے گا۔ اور جو رحمان والے ہیں وہ شیطان کی پوجا نہیں کرتے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ شیطان کے اولیاء اس کی پوجا میں کمی کر دیں تو ان کا نقصان ہوتا ہے، رحمان والے ایک رتی بھی شیطان کی پوجا نہیں کرتے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تم نہ ڈرا کرو، وخافونی، تم مجھ سے ڈرا کرو، ان کنتم مومنین۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر توکل کرتے ہیں۔
انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور اس کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ رحمانیوں پر شیطانیوں کا زور نہیں چلتا۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑا جالا، مکڑی کا جالا بہت بڑا نظر آتا ہے، بڑا پھیلاؤ نظر آتا ہے، لیکن اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ شیطانیوں والے رحمانیوں کو ڈراتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے مت ڈرنا۔ 45 ملک لاؤ لشکر کے ساتھ، ڈالروں کے کنٹینروں کے ساتھ، ڈیزی کٹروں اور B-52 کے ساتھ، یہ سب مکڑی کے جالے لے کر آئے تھے، اور جو رحمانی تھے وہ نہیں ڈرے، وہ ڈراتے رہے ڈر جاؤ، وہ نہیں ڈرے۔ اگر کسی کے گھر میں مکڑی کے جالے کثرت سے ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکڑی کے جالے بہت بہادر ہو گئے ہیں، یا اس بات کی دلیل ہے کہ گھر والا بڑا سست ہے؟ جالوں کی کثرت مکڑی کی بہادری پر دلالت نہیں کرتی، گھر والوں کی سستی پر دلالت کرتی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ساری کائنات کے لاؤ لشکر، ان کی ٹیکنالوجی، ان کا میڈیا ٹرائل، ان کی ساری خباثتیں، ان کی ساری بدمعاشیاں، یہ مسلمانوں کی سستی کی وجہ سے ہیں، ان میں کوئی قوت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی، عزت اللہ کے رسول کی، عزت مومنوں کی، کافروں کا کوئی حق نہیں کہ وہ عزت کے ساتھ رہے۔ یہ رحمان کے اولیاء ہیں، وہ شیطان کے اولیاء ہیں، وہ مومنوں کو ڈراتے ہیں۔ اب بھی آئے تھے نا بڑے دھوم دھام سے، بہت بڑا جرگہ کہہ سکتے ہیں، وفد لے کر آئی تھی ڈرانے کے لیے۔ یہ جیسے کیسے کمزور ہیں، یہ کھڑے ہو گئے، نہیں مانے، وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گئے، سارے مطالبے چھوڑ دیے، منتوں پر اتر آئے کہ مائی باپ اب ہمیں کوئی اور طریقہ بتا دو جس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ ان کا زور مومنوں پر نہیں چلتا۔ انتم الاعلون، تم ہی اوپر ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، رب کا قرآن سچا ہے، ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، یہ دن ہو سکتا ہے رات ہو، ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہو، لیکن میرے رب کا قرآن سچا ہے، اس میں کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں نظر نہیں آتا، اس میں ہماری سستیاں ہوں گی، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ کا ولی بنا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے، میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے باپ ہونے کے باوجود، ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، وہ خود ہمارے باپ ہیں، اس کے باوجود کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بیعت لیتے تھے لیکن ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اور یہ اولیاء الشیطان لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خلوتیں کرتے ہیں، لوگ اپنی بچیاں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں بند کمرے میں۔ جب تک میڈیا والے پیسے لے کر خاموش رہتے ہیں تو وہ پیر اصلی رہتا ہے، اور جب میڈیا والے کا منہ نہیں بھرا جاتا، خبر لگ جاتی ہے تو پیر جعلی ہو جاتا ہے۔ وہ جعلی پہلے دن سے جعلی تھا، وہ اولیاء شیطان تھا، لیکن جب خبر آؤٹ ہوگی تو شیطان وہ بن گیا جعلی پیر، ورنہ وہ تھا اصلی پیر۔ میرے بھائیوں، بالکل دو ٹوک سادہ سی لاجک والی بات، عام فہم بات، کامن سینس کی بات ہے کہ رب رسول کی نافرمانی کر کے کوئی ولی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ جو بھی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کرامتوں شعبدہ بازیوں پر مت جاؤ،
شعبدہ بازیاں تو ہندوؤں میں یوگی بھی دکھا سکتا ہے، عیسائیوں کا کاہن اور راہب بھی دکھا سکتا ہے۔ شعبدہ بازیوں پر مت جاؤ، یہ دیکھو کہ یہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے یا بغاوت کرتا ہے۔ اگر نمازی ہے، پرہیزگار ہے، پاک اپنے آپ کو صاف اور طاہر رکھتا ہے، حلال کھاتا ہے، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اور اگر ان کی بغاوت کرتا، گندا رہتا، نافرمان ہے، بے نماز ہے، حرام خور ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، چاہے جتنے بڑے جادو دکھا دے، جتنے چاہے شعبدہ بازیاں دکھا دے، جب بھی کوئی دعویٰ کرے فوراً اس کو ماپ لیا کرو، تول لیا کرو، پہچان لیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، بت توڑ دیے۔ پچھلے جمعے میں نے واقعہ بیان کیا تھا، انہوں نے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا، باہر نکلے، نمرود نے بلایا، کہا کس رب کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا اور چلتے میں کسی کو پکڑ کے کاٹ دیا۔ بولے دیکھو یہ دونوں کام میں نے کر دیے۔ اب بات تو غلط تھی، بال کی کھال تو اتاری جا سکتی تھی، مناظرہ اور جدل تو کیا جا سکتا تھا، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے ایک پتا کھیلنے کی؟ ہمارے پاس تو 10 پتے ہیں۔ اگلا پتا پھینک دیا، کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، وہیں پر ڈھیر ہو گیا، بغاوت پہ اتر آیا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ان پر مچھروں کا عذاب نازل کیا۔ ایک مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا، لوگوں سے کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو تو اس کو سکون ملتا تھا، یہ اللہ ہے۔ یہ کہتا تھا میں رب ہوں۔ پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی، ایک نمرود اور ایک ذوالقرنین اور ایک بخت نصر، ان تینوں کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی، جتنی دنیا ان کو معلوم تھی۔ اللہ وللہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر میرے رب کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو مچھروں کو حرکت میں لے آئے، چاہے تو چڑیوں کو حرکت میں لے آئے، چاہے تو بڑے بڑے لشکروں کو بے اثر کر دے، آگ کو بے اثر کر دے۔ آگ جل رہی ہے، بال بھی نہیں جلا رہی، چھری چل رہی ہے، بال بھی نہیں کاٹ رہی، چلتے دریا تھما دے، میرا اللہ ہے۔ آج بھی رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہر چیز کی حکومت، ہر چیز کا کنٹرول میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، آج بھی اللہ سارے کاموں پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کائنات کو امریکہ چلاتا ہے، حکومتیں لینے جاتے ہیں اس کے پاس، حکومتیں تو میرا رب دیتا ہے۔ تو بعض لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ پھر اس طرح کے کیوں دے دیتا ہے جس طرح کے ہمیں دیے ہوئے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی حکمرانوں سے محبت کرتے ہوئے ان کو حکومت نہیں دیتا، یہ تو مسلمانوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے بطور جوتا مسلط کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے جوتے ہیں جو ہمیں پڑ رہے ہیں۔ بچے سے بڑی محبت ہے، باپ کو غصہ آیا جوتا اتار کے سر پہ دے مارا، تو کیا کہو گے کہ جوتے سے باپ کو زیادہ محبت ہے؟ جوتے سے محبت نہیں، وہ بطور ٹول استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے باغی حکمرانوں سے رب کو محبت نہیں، وہ تو بطور جوتا قوموں پر مسلط کیے جاتے ہیں جو قوم اللہ کی بغاوت شروع کر دیتے۔ حکومت آج بھی میرا رب دیتا ہے،
آج بھی کائنات کے لشکروں کو میرا رب کنٹرول کرتا ہے، آج بھی ہر چیز کی حکومت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ دوسرے تیسرے، یہ کچھ بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بندوں کے سامنے عاجز ہیں، وہ تو میرا رب ہے۔ ان کی عاجزی دیکھ لی آپ نے؟ یہ تو اللہ کے شیر جو ان کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے سامنے عاجز ہیں، تلاش کرتے پھرتے ہیں مذاکرات کے لیے، ان کو کوئی ملتا نہیں، یہ تو ان کے سامنے عاجز ہے۔ اللہ تو اللہ ہے۔ اپنے عقیدے درست کرو، قبروں کی پوجا نہ کرنا صرف توحید نہیں، اس بات کا یقین کرو کہ آج بھی ساری کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ نمرود سے مناظرہ جیتا، حضرت سارہ کو لے کے وہاں سے ہجرت کر گئے، شام کی سرزمین میں پہنچے، وہاں آئے تو راستے میں ایک بادشاہ تھا، وہ ظالم تھا، عورتوں کو چھین لیتا تھا، بہن بھائی ہو تو نہیں چھینتا تھا، بیوی خامد ہو تو چھین لیتا تھا۔ اس کے کارندوں نے کہا کون ہو، یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ کہا بیوی سے کہا کہ میں اس کو کہوں گا میری بہن لگتی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں ہم دو ہی مسلمان ہیں، ہم آپس میں بہن بھائی ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ ظالم پھر بھی لے گیا، برا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو چھل کر دیا، جسم اس کا بے جان ہوا۔ تو کہتا ہے دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ 3 بار ایسا ہوا۔ پھر ہاجر نام کی لونڈی دے کر کے ان کو واپس کر دیا۔ حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی، انہوں نے اپنی لونڈی اپنے خاوند کو دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اولاد دے دی۔ اب میری لونڈی سے اولاد ہو گئی، گھر میں کچھ مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو جا کر کے مکہ چھوڑ کر کے آ جائے۔ ان کو لے کر مکہ آئے، بیت اللہ کے بنیادوں کے نشان سے کچھ نہیں تھا، جنگل بیابان، کوئی پانی نہیں، پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ ساری دنیا میں زندگی اور آبادی وہاں ہوتی جہاں پانی ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، 86 سال کی عمر تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ 86 سال کے بوڑھے اللہ نے بچہ دیا، اور ساتھ ہی امتحان آ گیا کہ اس بچے کو، اس کی ماں کو زچگی کی مدت میں وہاں چھوڑو جہاں کوئی گائنی سینٹر نہیں ہے، جہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ ان دنوں میں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، جا کر کے چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ دل انسان ہونے کے ناطے بہت پریشان ہے، کچھ بول نہیں سک رہے۔ حضرت ہاجر کہتی ہیں کہ کیا ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا اگر اللہ کے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ واپس آ گئے، بچہ پیاس سے بلکنے لگا، دودھ کب تک مل سکتا تھا؟ بچے کو زمین پر لٹایا، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اماں بھاگتی ہوئی صفا پر چڑھتی ہیں کہ شاید اونچی جگہ سے کہیں کو کوا نظر آ جائے، کو پانی کا نشان نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آتا۔ بچہ بلک رہا، بے صبری سے اترتی ہیں، مروہ پہ چڑھ جاتی ہیں، مروہ سے اترتی ہیں، صفا پر چڑھ جاتی ہیں۔ بیچ میں
جو برابر جگہ وہاں بھاگتی ہیں، چڑھائی اور اترائی پر آہستہ چلتی ہیں، اتنے میں رب ذوالجلال نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے ایسا پانی نکالا جو کھانے کے لیے کھانا ہے، پینے کے لیے پانی ہے، بیماری کے لیے شفا ہے، اور تمام حاجات کو پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس کام کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہی کر دیتا ہے۔ ہسپتال کا کام بھی ہو گیا، کھانے کا پانی کام بھی ہو گیا، پینے کا کام بھی ہو گیا، سارے کام اس سے نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ سائڈ پر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ ایسی جگہ بچوں کو اولاد کو بسا کر آیا ہوں جہاں کھیتی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم، تیرے اللہ گھر کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تیرے گھر کے پاس ہوں گے تو نماز قائم کریں گے۔ آج ہم گھروں کو مسجدوں سے دور بناتے، آہستہ آہستہ باپ میں تھوڑا کرنٹ تھا، اولاد بے نماز ہو جاتی ہے، اور ساری زندگی ہاں دیکھتے ہیں کرتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ بچے بے نماز ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کی آسائش کے لیے، تن آسانی کے لیے اپنی اولاد کو برباد کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، اللہ میں نے گھر کے قریب اپنی اولاد کو بسایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اللہ اب میں دو دعائیں کرتا ہوں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ ان کو جنگلوں میں چھوڑایا ہوں، آبادی سے نکال کر تو ان کو وہاں آبادی عنایت فرما، لوگوں کے دل اس طرف موڑ دے، ساری دنیا کے تمام مسلمان کسی نے حج عمرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، ہو نہ ہو میں وہاں چلا جاؤں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تعبیر ہے۔ اور وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے۔ ساری دنیا میں اکٹھے اتنے پھل جمع نہیں ہوتے جتنے اللہ کے فضل سے وہاں جمع ہوتے۔ دیکھو سارے قصے پر غور کرو، جیسے جیسے وہ اللہ کے لیے قربانی دیتے چلے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ عنایات بھی کرتے چلے جاتے ہیں، نعم البدل بھی عنایت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کا نعم البدل دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، جب اللہ کے لیے ماں باپ اور بھائیوں کو چھوڑا جو رب کے باغی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بردار، تابع دار، رشتہ دار عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا۔ اللہ کے نافرمان رشتہ دار چھوڑے اللہ کے لیے تو اللہ نے نبی اور رسول رشتہ دار دے دیے، یہ دنیا میں اجر ہے۔ اللہ کے لیے بچوں کو جنگل میں چھوڑا، رب ذوالجلال نے وہاں رونقیں لگا دی، یہ دنیا میں اجر ہے۔ اور جہاں جہاں وہ لوگ چلتے رہے صفا مروہ پہ، ان سب کو رہتی دنیا تک کے لیے شاعر بنا دیا، حج اور عمرے کے شاعر بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں اجر ہے۔ نماز روزہ ہو، حج خیرات ہو، اللہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی اجر دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو ایمان کی حالت میں نیک کام کرتا ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ اس کی زندگی بہترین زندگی بنا دیتا ہے، ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اور آخرت میں بھی اللہ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونق لگا دی، کبھی کبھی شام سے آتے مکہ،
بچے کی خیر گیری لینے خبر لیتے چلے جاتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے کی اجازت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے، باپ بیٹے نے بیت اللہ کو بنایا۔ جب بیٹا کمائی کرنے کے قابل ہو گیا، ایک اور آزمائش آ گئی، کہا خواب میں دکھایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ ایکسیڈنٹ میں کوئی فوت ہو جائے صبر کرنا آسان ہوتا ہے، ظالم دہشت گردوں کی گولی سے مر جائے صبر کرنا آسان ہوتا ہے، بچہ زندہ ہے، 86 سال کی عمر میں ملا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے، بہت بڑی آزمائش۔ مفسرین لکھتے ہیں شیطان آیا حضرت سارہ کے پاس، معلوم ہے آپ کو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ بولے باہر کہیں جا رہے ہوں گے، کہا یہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا اللہ نے کہا ہے۔ تو بولے پھر تمہیں کیا؟ اللہ نے کہا تو پھر ٹھیک ہے۔ بیٹے نے بھی یہی جواب دیا، باپ نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر جب باتوں سے بات نہیں بنی تو سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، رکاوٹ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، دفع ہو گیا۔ آگے آ کر کے پھر کھڑا ہو گیا، پھر 7 کنکریاں ماری، تھوڑے وقفے کے ساتھ پھر کھڑا ہو گیا، پھر 7 کنکریاں ماری، دفع ہو گیا۔ آگے جا کر کے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور آج حاجی وہیں جا کر کے 7 کنکریاں مارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں سرنڈر ہو گئے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنی خواہشات کو کاٹ کر کے رکھ دیا، دونوں تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچا کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنوں کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ استاد جب بچے سے سبق سنتا ہے نا، جو بچہ قابل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تیز تیز سناتا ہے تو کہتا ہے بیٹھ جا، پورا نہیں سنتا، معلوم ہے اس کو یاد ہی ہوگا، اور جو رک رک کر بیان کرتا ہے بتاتا ہے اس سے پورا سبق سنتا ہے نا۔ جب دیکھا میں نے کہا بت توڑ دے تو توڑ دیے، آگ میں جانا پڑا، میں نے کہا بچے کو جنگل میں چھوڑ دے تو چھوڑ دیے، سارے پیپروں میں پاس ہیں، اب اس میں بھی پاس ہو جائے گے، چھری ہاتھ میں ہے، بچہ لٹایا ہوا ہے، کہا بس بس بس، آپ نے سبق سنا دیا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو نہیں مانتے، ان پر عمل نہیں کرتے جو جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور آپ کو تو ہم نے خواب پر اشارہ کیا تھا، آپ نے تو خواب سچا کر دیا۔ لوگ صریح حکم نہیں مانتے، آپ میرے اشاروں پر چلتے ہیں، ہم اسی طرح آپ کو جزا دیں گے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا جنت سے، 40 سال کا دمبا تھا، وہ جنت میں چرا چرتا رہتا، اللہ نے بھیجا، سفید رنگ کا تھا، آنکھوں کی جگہ اس کی کالی تھی اور سینگ والا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح کا جانور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جانور ذبح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا، اور تصور یہ دیا کہ لوگوں تم بھی جانور ذبح کیا کرو، لیکن اگر اپنے آپ کو ذبح کروانا پڑ جائے، اپنی اولاد کو کٹوانا پڑ جائے اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کے لیے، تو تصور تمہارا وہی ہونا چاہیے، تصور یہی ہونا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ کے پاس نہ خون جاتا ہے نہ اللہ کے پاس گوشت جاتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس اس دل کی کیفیت، اس کا فوٹو سٹیٹ اللہ کے پاس جاتا ہے کہ کس دل کے ساتھ اس کو دیا ہے۔ اگر دل میں اپنے آپ کو قربان کرنے، اپنی اولاد کو قربان کرنے، مال جان کو قربان کرنے کا جذبہ ہے تو پھر تیرا جانور قبول ہے،
اور اگر دل میں ریاکاری ہے کہ لوگ کہیں کہ کیسا جانور پیش کر رہا ہے، اور اللہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہے، تو یاد رکھو اللہ سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اللہ سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ پاکستان نے غیروں کا ساتھ دیا، اگرچہ ان کی یہ اسٹریٹجی تھی، جنگی حکمت عملی تھی کہ ہم بچ کر ان کا تعاون کریں گے، لیکن جو بہترین اسٹریٹجی تھی وہ تو یہ تھی کہ کہتے کہ ہم مسلمان سب ایک ہیں، تم ہمارے دشمن کافر ہو، ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ جانے بچانے کے لیے بزدلی والی اسٹریٹجی اپنائی، اور آج قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ پاکستان میں شدید قتل و غارت، شاید دشمن کا مقابلہ کرنے سے اتنے نہ مرتے جتنے آپس میں مرے، جتنے سیلابوں اور زلزلوں سے مرے۔ اللہ سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اللہ سے اپنے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم دل مانے نہ مانے، مولوی مانے نہ مانے، بیوی مانے نہ مانے، اپنا دماغ مانے نہ مانے، اللہ کا حکم ثابت ہو جائے، دلیل پکی سچی ہو، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، جو رب کہے اس کو کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا، آخرت میں بھی اس کا اجر دے گا۔ اور اگر چھلنی لگا دی، ہر ایک کی سوئی کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی ہے۔ نماز روزہ حج خیرات ٹھیک ہے، لیکن جو مرنے مرانے والا کام ہے نا، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور وہ والا ہم سے نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے، ایک آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے جی میں باقی سارے اسلام پر عمل کروں گا، مستدرک حاکم میں ہے، ایک تو یہ جو تم پیسے مانگتے ہیں نا، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، یہ میں نہیں دوں گا، اور دوسرا جو آپ جان مانگتے ہیں کہ جاؤ جا کر کے اللہ کے راستے میں لڑو، یہ کام بھی میں نہیں کروں گا، باقی میٹھا میٹھا سارا اسلام پر عمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للزکوٰۃ ولا الجہاد فبما تدخل الجنہ، نہ تو صدقہ دے نہ تو جہاد کرے تو پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اس بات کا یقین کرو کہ اللہ کے اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ترک کر دیا جائے۔ میرے رب نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو قابل عمل نہ ہو یا ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ پر اتنا شدید اعتماد ہو کہ اللہ جو بھی فرماتا ہے وہ انسانیت کے فائدے کے لیے فرماتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تو تم پر پابندیاں نہیں لگانا چاہتا، اللہ تو تم پر تخفیف چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے اسلام میں کوئی حکم تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، سارے کا سارا اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر آیا ہے، سارا ہی قابل عمل ہے۔ اپنی چھلنیاں مت لگاؤ، جو آسمان سے آیا ہے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی